دیکھو میرے پیارو، ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ حاجی مشتاق صاحب سے اکثر میں نے سنا ہے کتنے ہم نادان ہیں کہ سارا دن ہندوستان پاکستان افغانستان انگلستان، ہندوستان پاکستان افغانستان انگلستان، کاش اتنے نعرے قبرستان قبرستان کیے ہوتے، اللہ ہندوستان پاکستان کو جنت بنا دیتا۔ اصل تو قبرستان ہے میرے پیارو، ہم تو کرائے کا مکان ہے، ہمارا اصل گھر تو وہ قبرستان ہے، کسی دن بھی اللہ نکال دیں گے۔ کسی دن ایک آدمی اعلان کر رہا ہے، جیسے مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ سعید بھائی آئے ہوئے ہیں، ایک امام صاحب کو مؤذن صاحب نے اعلان کیا کہ آج ظہر میں چودھری صاحب کا جنازہ ہے، کھڑے ہو کے سب نے کہا، سب نماز جنازہ میں آئے گئے، جب آئے تو پتہ چلا 2 جنازے ہیں، کبھی یہ دوسرا کس کا ہے؟ کہ جس نے اعلان کیا تھا اس کا جنازہ۔ ہمارا بھی جنازہ ہونے والا میرے پیارو۔ میں ایک جگہ کراچی میں بات کر رہا تھا، 3 سامنے نوجوان علماء بیٹھے تھے، میں یہاں سے نکلا وہاں سے نکلے، تینوں کو کسی نے آ کے وہاں سے مار دیا، ان کو کیا پتا تھا آخری دفعہ بیان سن رہے ہیں۔ میرے پیارو ہم سب مرنے والے ہیں، اور 50,000 سال کا یہ قیامت کا دن ہے، یہ جوک نہیں ہے میرے پیارو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ 50,000 سال کا میرے پیارو، اللہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیوں بھیجا تمہیں؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ اتنی ضروریات میں اندھے ہو گئے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، بس مقصد ہی کو بھول گئے۔ اتنی ضروریات میں اندھے کہ میں ایک دفعہ بس بزنس سیٹ کر لوں، مقصد سے ہی اندھے میرے پیارو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اللہ اس پہ ایسا فخر مسلط کرے گا پھر وہ کبھی غنا کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس کو ایسا مصروف کرے گا وہ کبھی فراغت کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس کو اتنا غمگین کرے گا وہ کبھی خوشی کو نہیں دیکھے گا۔ آج ہم سب کا مقصد دنیا ہے میرے پیارے، بہترین کھانا بیوی بچوں کو کھلایا اور بچا کچا دسترخوان بلے کو ڈالا، بہترین وقت آیا 9 to 5 دنیا کو دیا، ادھر کو دیا، مال کو دیا، فیکٹری کو دیا، اور رات کو بچا کچا اللہ کو ڈال دیا، یا اللہ بس تیرے لیے ہی بچا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ہمیں زندگی دی ہے، طریقہ دی ہے، اس کی میں سب سے آپ سے پہلے گزارش کرتا ہوں روزانہ میرے پیاروں مسجد کو وقت دیا کریں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والے کون ہیں؟ بس ایمان والے ہی مسجدوں کو آباد کریں گے اور نماز کو بھی قائم کریں گے اور زکوٰۃ کو بھی ادا کریں گے اور اللہ سے بھی ڈریں گے۔ 4 صفات بتائیں ایمان والوں کی، یہ مسجد کو آباد کریں گے۔ کتنے مسلمان مسجد کو آباد کر رہے ہیں میرے پیاروں؟ کہ میری محلے کی مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے۔ کتنے مسلمان ہیں دنیا میں میرے پیاروں کہ 24 گھنٹے مسجد کو آباد کر رہے ہیں؟ کیا آتا ہے جو مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اللہ ایک جماعت آئی دیہاتیوں کی، عرابیوں کی، یا رسول اللہ ایمان والے بن گئے۔ اللہ نے فرمایا وہی بھیجی ہے میرے نبی، ان سے کہیے صرف مسلمان ہوئے، ابھی ان کے ایمان دل میں رچا نہیں، ابھی گھسا نہیں ایمان۔ ایمان جس کے دل میں گھستا ہے کیا نشانی ہے اس کی؟ یہ اللہ پہ پورا بھروسہ کرتا ہے، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتا۔ جب اس پہ برا حال آتا ہے پہلی نظر اس کی اللہ کے پاس جاتی ہے۔ میں وہاں ایک جگہ گیا، چترال میں زلزلہ آیا ہوا تھا، کسی کے گھر گیا، بہت وہ کوئی وہاں کے بڑے آدمی تھے، لائن لگی ہوئی تھی 100-150 آدمی کی۔ تو میں کہا جی یہ لائن کیا ہے؟ کہا یہ زلزلہ آئے مجھ سے مانگنے آئے پیسے اور مجھ سے چیزیں مانگنے آئے، میں ان کی مدد کر رہا ہوں۔ تو میں کہا حضرت زلزلہ آپ نے بھیجا اللہ نے؟ وہ تو اللہ نے بھیجا۔ میں کہا رجوع یہ آپ کی طرف کر رہے ہیں، آپ بھی پھنسیں گے یہ بھی پھنسیں گے، ان کا رجوع اللہ کی طرف کرائیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم تمہیں دنیا میں چھوٹے 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 عذاب بھیجیں گے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے۔ بھیجتے کیوں ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ میرے پیارو جب ہم میں مصیبت آتی ہے کتنے ہم میں سے ہیں جن کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ ہماری نظر اللہ کی طرف اٹھتی ہے؟ وہ کیوں نہیں اٹھتی میرے پیارو؟ کیونکہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ جب سے امت نے دعوت کا کام چھوڑا ہے اس کی نظر اللہ سے ہٹ گئی اور پکی ہٹے گی۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ اس کی معیشت کو تنگ کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے ہراس کرتا ہے اللہ خود اس کے ساتھ شیطان مسلط کرتے ہیں، وہ شیطان اس کو اللہ کی نظر سے ہٹاتا ہے میرے پیارو۔ آج ہم نے دعوت کلمے کی دعوت چھوڑی میرے پیارو، آج ساری دنیا ہمیں اللہ کے غیر کی دعوت دیتی ہے۔ آؤ تمہارا رزق یہاں پڑا ہے، اللہ کہہ رہے رزق تمہارا آسمانوں میں، ہم اس کو نیچے تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے رزق مجھ پہ واجب ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، تم جو میں کام کرو وہ کرو، رزق تو میں تمہیں دوں گا، وہ تو مجھ پہ واجب ہے میرے پیارو۔ لیکن کیونکہ کلمے کی دعوت ختم ہو گئی اس سے ہمارا یقین بگڑ گیا میرے پیارو۔ جب تک ہم واپس امت اس کلمے کی مسجد میں نہیں آئے گی اور کلمے کی دعوت نہیں آئے گی ہمارے میرے پیارو اعمال رنگ نہیں لائیں گے۔ ہمیں مسجد کو گھر بنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کا گھر مسجد ہے میرے پیارو؟ مجھ سمیت گن کے بتا دو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی مسجد پہنچ گئے, چاند گرہن مسجد پہنچ گئے, سورج گرہن مسجد پہنچ گئے. جو حضرت عمر وہ آیا, وہ آگ کا مسئلہ ہوا, وہ لاوا پھٹ گیا, مسجد میں جا کے چلے گئے. آج کتنے مسلمان ہیں جب ان کو پریشانی ہے تو مسجد کی طرف جاتے ہیں, ان کا رخ مسجد کی طرف ہوتا ہے. میرے پیارو حدیث میں آتا ہے مسلمان جتنی دفعہ مسجد جاتا ہے اللہ جنت میں اس کی نئی مہمانی تیار کرتا ہے. اللہ مہمانی کرائیں گے اس کی, میرے پیارو, اللہ اس کا میزبان ہوگا. میرے پیارو سب سے پہلی چیز ہم روزانہ دیکھو میرے پیارو, روز جم جاؤ گے تو مسل بنیں گے, روز کرکٹ کھیلو گے تو کرکٹر بنو گے, روز یونیورسٹی جاتے ہیں تو کچھ بنتے ہیں. روز مسجد کو وقت دینا یہ میرے پیارو ضرورت ہے ہماری, اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری زندگی بنائے. روزانہ 2-3 گھنٹے, جیسے دوائی کھاتے ہیں, روز دوائی کھانے سے علاج ہوتا ہے میرے پیارو. کئی چند 2 دن کھا لیا مہینے میں, اس سے علاج نہیں ہوتا میرے پیارو. سب سے پہلی چیز مسجد کو وقت دے. دوسرا, ہر ساتھی کلمے کی دعوت دے. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالموں کو مسلط کرے گا. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان کو وحی کی برکات سے, قرآن سے محروم کر دے گا. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان کی دعاؤں قبول نہیں کرے گا. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ دشمنوں کے خلاف ان کی مدد نہیں کرے گا. میرے پیارو ہم واپس اپنے کام پہ آئیں, یہ ہمارا کام ہے. ہم لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائیں, اس لیے اللہ نے دنیا میں ہم بھیجا ہے. مجھے پہچانو اور اللہ کا تعارف کراؤ, میرا تعارف کراؤ. میرے پیارو آج ہم سے وہ کام چھوٹ گیا, تو سب آج نیت کریں انشاءاللہ ہم آج سے کلمے کی دعوت دیں گے.